मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लीडर हैं, हमारे साथी हैं मियाँ हमज़ा शहबाज साहब, ये इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की खिदमत करेंगे। इस सूबे में जो करप्शन के नए रिकॉर्ड बने हैं वो रिकॉर्ड ख़त्म करेंगे, इस सूबे की तरक्की करेंगे, एक आम गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप इसमें इनकी भरपूर मदद करेगा, इनका साथ देगा और निशानदेही करेगा। जहाँ पर कोई गलत काम हो रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला हम उसकी निशानदेही भी करेंगे और उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आखिर में जहांगीर खान तरीन साहब का और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हुक्म पर, उनके फ़ैसले पर ना सिर्फ तमाम मेंबरान ने लब्बैक कहा, बल्कि मियाँ हमज़ा शहबाज साहब को भरपूर मदद और साथ देने का वादा किया। बहुत शुक्रिया। हमज़ा साहब, ये बताइएगा कि इक़्तिदार में कितना शेयर देने का वादा किया गया है तरीन ग्रुप के साथ? तरीन ग्रुप पहले बात कर लेना, पहले बात कर लें, उसके बाद फिर सवाल कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जहांगीर तरीन साहब का और दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए। मेरी आज दूसरी मीटिंग है तरीन ग्रुप से और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरी क़यादत पर, नवाज़ शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया और हमारा साथ देने का ऐलान किया। और यकीनन एक मकसद है, जिस तरह मेरे भाई नुमान ने कहा है कि इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया गया। करप्शन के रेट जो हैं वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में तय होते हैं, दर्जनों तबादले रोज़ होते हैं। और नया पाकिस्तान तो क्या बनना था, पुराने पाकिस्तान को भी इन्होंने अपनी नाअहली और करप्शन के नीचे दफन कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वफाक में और सूबा पंजाब में इंशाअल्लाह अपनी अददी अक्सरियत पूरी कर चुकी है और एक खुशहाल पाकिस्तान की खातिर आवाम के घरों में आज बेरोज़गारी ने डेरे डाले हुए हैं। बच्चे रात को दूध के लिए बिलखते हैं और माँ बाप के पास दूध पिलाने के पैसे नहीं हैं। कोरोना आता है, पैनाडोल नापैद हो जाती है और फिर मौसूफ कहते हैं कि ये माफिया है। माफिया तो आप खुद हैं, जो 4 सालों में जो आपने आवाम का खून चूस लिया, तो लोगों को बेघर किया, अपने बनी गाला के महल को आपने रेगुलराइज़ करा लिया। कौन सा नया पाकिस्तान है, कौन से रियासत मदीना की बात करते? तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अपने इन साथियों की मदद से हम इस सूबे को दोबारा से तरक्की की डगर पर डालेंगे, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो दोनों तहरीक जो हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में कामयाब होंगी और इंशाअल्लाह हमारा मुतमईन नज़र जो है वो ये बदतरीन इंतकाम नहीं होगा, बल्कि अवाम की खिदमत होगा, अवाम की खिदमत होगा और अवाम की खिदमत होगा इंशाअल्लाह। भैया साहब, ये बता दीजिए कि हमज़ा साहब, ये बताइएगा कि तरीन ग्रुप के साथ क्या तय पाया है, इक़्तिदार में इनको क्या शेयर मिलेगा? मेरा ख्याल है कि सियासी लोग हैं, इस पे अगर हम आज़ाद हैसियत में कोई डील नहीं है। और मैं जितने दोस्त खड़े, हम इस बात को हल्फन कहते हैं कि हमने कोई अपना मुतालबा, कोई अपना ओहदा या कोई डील हमने ना डिस्कस किया है ना हमने रखा। ये तरीन साहब और हमज़ा साहब जाने मेंबर थे, आज आपके पास 16 मेंबर बैठे हैं। 3 लोग जो उधर गए हैं वो आएंगे आपके पास या वो माइनस कर दिए जाएं? इंशाल्लाह सारे वो मियाँ साहब के पास पहुँच चुके हैं। हमज़ा साहब, ये बताइए काइंडली कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, अब आप यहाँ पर आ गए हैं पंजाब में,
اور ادھر شہباز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو الیکشن آپ پہلے سمجھ رہے تھے کہ 2 سے 3 ماہ بعد کر دیے جائیں گے، اگلی الیکشن کی طرف جا رہے تھے، اب یہ پورا مقررہ وقت پہ ہوں گے الیکشن اگر آپ اب ایسے تو سی ایم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اپنا جو ہے یہ متحدہ اپوزیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، مینگل صاحب ہیں، ایم کیو ایم ہے، ہمارے یہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ترین گروپ ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی معاملہ طے کریں گے. لیکن جو موٹی بات آپ کو بتانا، بنیادی بات کہ ہم اس ظالم حکومت سے جس نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا، آئی سی یو میں ہے، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. عین عوامی امنگوں کے تحت عوام کو جا کے پوچھیں، گلی کے نکڑ پر جائیں، کسی ریڈی والے سے پوچھیں، جھولیاں اٹھا کر لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں، میں یہاں پر بھی اپنے ساتھیوں کو کہہ چکا ہوں، اپنی جماعت میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آج پاکستان آپ کو پکار رہا ہے. جن لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ پاکستان بنے گا، لوٹے پوٹے قافلے آئے تھے، آج ان کی قربانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم عوام کی طرف دیکھیں، عوام کے حقوق کو حل کرنے کے لیے ہم سوچیں. اور قیامت والے دن یہ ترین گروپ بھی اور میں بھی اللہ کو جواب دے ہوں گے کہ جب اللہ کی مخلوق بھوکی تھی، بے روزگار تھی، ہم نے کیا کردار ادا کیا. یہ وزارت اعلیٰ، یہ وزارت عظمیٰ یہیں رہ جانی ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے انشاءاللہ. جی بریک اپ بھی دے دیجیے گا. آپ کے پاس یہ ٹوٹل 16 ملا کے کتنے ہو گئے؟ یہ بریک اپ سرپرائز دینے دیں، ایک بڑا سرپرائز آئے گا. میں عمران نیازی کی طرح جھوٹا سرپرائز ہی دوں گا انشاءاللہ. جس دن طریقے عدم اعتماد اللہ کے فضل سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، وہ سب سے بڑا سرپرائز ہوگا. آخری سوال، ہمارا اجلاس شروع ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ کچھ گرفتاریوں کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں جی کہ وہ کیسز تیار ہیں، اور دوسرا سعید اکبر نعمانی صاحب سے سوال ہے ڈیفیکشن کلاس کا کیا بنے گا؟ 2 سوال. وہ کچھ راز کی باتیں ہیں، وہ ہم بعد میں بتائیں گے. گرفتاری کی بات کی، یار اب کس کو گرفتار کرنا ہے؟ اپنا جو ہے پوری مسلم لیگ نون کو تو گرفتار کر لیا آپ نے، انتقام کے اندر گرفتار رہے 4 سال، عوام سے انتقام لیا. خدا کا خوف کریں، اب آپ کی عوامی عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا. نیازی صاحب تیاری کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ. حمزہ شہباز اور ترین گروپ کے ارکان میڈیا ٹاک کر رہے تھے. ترین گروپ کے اراکین کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن ملک کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ترین گروپ کے ارکان حکومت میں رہ کر بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے، اور وہ اس لیے کہ جہانگیر ترین کی وفاداری اور ایمانداری پر حملہ کیا گیا. جہانگیر ترین کا اور باقی ممبران کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کیونکہ انہوں نے حمزہ شہباز کو سپورٹ کیا ہے. حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے. متحدہ اپوزیشن وفاق اور پنجاب میں اپنی اکثریت پوری کر چکی ہے. کون سی ریاست مدینہ کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو دونوں تحریکیں کامیاب ہوں گی، یہ کہا گیا حمزہ شہباز کی جانب سے. تو باقاعدہ طور پر اب اعلان کر دیا گیا ہے ترین گروپ کی جانب سے کہ وہ حمزہ شہباز کو سپورٹ کر رہے ہیں. کل اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے، 2 گھنٹے سے زائد یہ ملاقات رہی ہے، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ ترین گروپ حمزہ شہباز کی حمایت کرے گا. اور اب باقاعدہ طور پر میڈیا ٹاک کر دی گئی ہے. کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اب ملاقات کے بعد یہ میڈیا ٹاک کی گئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر جہانگیر ترین گروپ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو بالکل وفاق اور پنجاب اپنی عددی شخصیت ختم کر چکی ہے، یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نقطہ نظر انتقام نہیں ہوگا بلکہ عوام کے لیے بہتری کا سوچیں گے. ہم اس ظالم حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسی لیے آج مل بیٹھے ہیں. عوام جھوٹے اور مکار حکومت سے اب تنگ آ چکی ہے اور جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہی ہے. پوری نون لیگ کو انتقام کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے اور مزید کیا گرفتاریاں کریں گے. ٹھیک ہے، لیاقت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت بتائے گا کہ کتنے اراکین تھے جو یہاں پر موجود تھے اور کتنے اراکین نے حمایت کا اعلان کیا ہے؟ جی آج حمزہ شہباز کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں 16 ارکان اسمبلی ترین گروپ کے شریک ہوئے ہیں. اگر نام ان کے بتانا چاہیں تو ان میں نعمان لنگڑیال ہیں، اجمل چیمہ ہیں، عبدالحی دستی ہیں، امیر محمد خان ہیں، رفاقت گیلانی ہے، فیصل جبوانہ ہے، سعید اکبر نعمانی ہے، طاہر رنداوا ہے، اسلم بروانہ ہے، غلام رسول سانگا ہے اور زوار بڑائچ ہیں، بلال بڑائچ ہیں، قاسم خان، نذیر خان